تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سر ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے بدرجہ اتم محبت کے ساتھ اگر اس کے لیے انتہا درجے کی عاجزی و انکساری بھی شامل ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کو بندگی کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم اشرف ترین علوم میں سے ہے۔ اور تمام علوم کی اصل بنیاد اور جڑ ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا انحصار ہے۔ روحوں کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت اپنے خالق و موجد کی معرفت ہے، جو کہ صرف اور صرف اس کے اسماء و صفات کی معرفت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ اپنے پروردگار کی بندگی، تعظیم و توقیر، محبت اور اسے مانوسیت میں زیادہ ہوگا۔ اور جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت میں زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا، ایمان بھی بڑھ جائے گا، اس کا یقین قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے نفس میں اسی مرتبے پر فائز رکھتا ہے جس قدر بندہ اسے اپنے پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ پروردگار کے تمام نام ہی مد و ستائش پر مبنی ہیں۔ ان تمام کو ہی اللہ تعالیٰ نے حسنہ جیسے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے، کیونکہ وہ کمال اوصاف پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الکبیر بھی ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ اپنی ذات، اسماء و صفات کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، عظیم الشان اور جلالت والا ہے۔ جس شخص کے ہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بلند اور ہر شے سے بڑا اور اس کی ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے بلند ہے، اپنی مخلوقات سے بلند بھی ہے اور ہر شے سے بڑا ہے، تو وہ اس کی خوب تعظیم و توقیر کرے گا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ بے شک اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے۔ اس کی مخلوقات بے شمار ہیں جن کے غائب و حاضر کا علم اور ان کا احاطہ و ادراک اس الکبیر یعنی بڑی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی کلام جلالت و عظمت کے ساتھ متصف ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کی تابع داری میں بطور عاجزی اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، جس کی آواز کی کیفیت چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی سی ہوتی ہے۔ بس جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو کر دیا جاتا ہے تو وہ باہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، اس نے حق فرمایا اور وہ بلند و بالا ذات ہے اور بڑائی والی ذات ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے پروردگار کے لیے ہی بڑائی اور سلطنت و غلبہ ہے، وہی اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلے کرنے والا اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوب اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں اس کی طرف منسوب ہر قسم کے نقائص و عیوب سے اس کی پاکی کا اظہار ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہہ دے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کی تمام عبادات سے مقصود صرف اس کی کبریائی و تعظیم بیان کرنا اور اس کی توقیر کرنا ہے۔ اسی لیے تمام بڑی عبادات کا شعار ہی تکبیر ہے۔ چنانچہ نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا نام ہے۔
پانچوں نمازیں بما ان کی سنتیں، اذان سے لے کر نماز سے فراغت کے اذکار تک ایک دن میں 375 تکبیرات بنتی ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ اکبر میں ہی اس کی عظمت کا اس بات ہے، کیونکہ کبریائی میں عظمت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن صفت کبریائی میں کمال زیادہ ہے۔ اور حج دین اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ایک ہے، جس کا شعار توحید الہی ہے، اور صفا و مروہ پر اور جمرات کو کینچلیاں مارتے ہوئے تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں کیے جانے والے محبوب اعمال میں سے تکبیرات بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی اللہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ خوشیوں کے موقع پر تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ عیدین کے موقع پر، دیگر خوشیوں کے موقع پر اور کسی خوشخبری کی اطلاع ملتے ہوئے بھی تکبیر پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے آدھی جنت تم یعنی میری امت کے لوگوں سے بھری ہوگی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے یہ سن کر اللہ کی کبریائی بیان کی اور تکبیر بلند کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سورج یا چاند کے گرہن جیسی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو دیکھ کر یا کسی تعجب خیز اور حیرت انگیز کام کے رونما ہونے پر تکبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر بیان کرنی چاہیے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی درخت متعین کر دیں جس کے پاس جا کر وہ تبرک حاصل کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو اسی طرح ہوا جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ سفر کا آغاز کرتے ہوئے کبھی انسان کو حزن و ملال، غم اور خوف کی کیفیت لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر بیان کرنا مسافر کے لیے رفیق سفر اور خوف زدہ شخص کے لیے باعث اطمینان ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے ہوئے جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ہر قسم کی عظیم مخلوقات، بلند جگہوں وغیرہ کو دیکھ کر بھی تکبیر پڑھنا مشروع ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ہم جب بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیرات کہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جب کسی بلند زمین پر چڑھتے تو تکبیرات پڑھتے۔ اور ایک مسلمان اپنے دن کا اختتام تکبیرات سے کرتا ہے، جب اپنے بستر کی جانب بڑھتا ہے تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید 33 بار پڑھتا ہے، اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر 34 بار پڑھتا ہے۔ بڑے مقامات اور عظیم جگہوں پر تکبیر پڑھنا بھی مشروع ہے۔ ہدایت ایسی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ انسان تکبیرات پڑھے کہ اس کے مالک نے اسے اپنے دین کے معالم کی طرف نشاندہی کر دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، لیکن اسے تو وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا شکر یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کیا جائے کہ اس نے تمہیں ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہدایت، رزق اور نصرت و مدد ملنے پر تکبیرات کہنا مشروع ہے، کیونکہ یہ تینوں وہ سب سے عظیم نعمتیں ہیں جنہیں بندہ طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے، اور بندے کے تمام مفاد و مصالح بھی انہی تینوں میں مضمر ہیں۔
اور اللہ اکبر یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی کبریائی دلوں پر غالب آ جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تو اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کر۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل عرب کے ہاں تعظیم و توقیر بیان کرنے کے لیے کلمہ اللہ اکبر سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ لفظ نہیں ہے۔ یہ کلمہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق کی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت پر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کے ذریعے بلند و بالا درجات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کلمات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور فرشتے آسمان و دنیا تک ایسی مجالس ذکر کو اپنے پروں کے ذریعے گھیر لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر و بڑائی بیان کی جاتی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تکبیر و تحمید اور تسبیح کے ذریعے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، دریع ثنا لوگوں میں سے ایک شخص گویا ہوا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ہی پاکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فلاں فلاں کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ لوگوں میں سے شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ کلمات میں نے ادا کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا کہ ان کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ترازو میں بھی بہت وزنی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ یہ 5 چیزیں ترازو میں کتنی بھاری ہیں اور ثقیل ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی آسمان و زمین والوں کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ایسا امر ہے جس کی حقیقت کو پانے، اس کا تصور کرنے اور اس کی کیفیت کو معلوم کرنے سے عقلیں عاجز و بے بس ہیں۔ بندوں کے نفوس میں تعظیم و توقیر سے متعلقہ جو بھی خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں کو 1 انگلی پر رکھ لے گا، اسی طرح زمین کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر، پانی اور مٹی کو 1 انگلی پر اور تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مومن اس رب کبیر پر توکل و بھروسہ کرتا ہے، اپنے معاملات اسی کے سپرد کرتا ہے اور اس اکیلے کو ہی پکارتا ہے اور اسی سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ لوگوں نے سنا، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر
اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر. میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر. مسلمانوں، بندوں کی سعادت مندی، صلاح و درستی اور ان کے لیے نعمتیں اسی صورت میں میسر آئیں گی جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں گے. وہ اکیلا ہی ان کا مطلوب و مقصود ہوگا. اس کی معرفت و پہچان ان کی آنکھ ہوگی، ٹھنڈک ہوگی. اور ربوبیت کے خصائص میں سے ایک کبریائی بھی ہے، اور مخلوق میں سے اگر کوئی اسے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا ہے اور اسے ڈرایا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت اس اللہ کی اظہار اور کبریائی بڑائی اس کی چادر ہے. چنانچہ جو شخص ان دونوں میں سے کوئی شے مجھ سے کھینچے گا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص ان دونوں میں سے کوئی شے مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی سب سے عظیم اور وسیع تر ہے تو اس کے لیے چادر کا لفظ انتہائی موزوں اور مناسب ہے. لہذا بندے کو زمین میں گھمنڈی اور مخلوق پر اطرانے، تکبر کرنے، ظلم کرنے اور بڑا پن ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے. مخلوق کو جس قدر بھی قوت و طاقت اور غلبہ مل جائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت و غلبے کے لحاظ سے اس سے اوپر ہے. جس کو پختہ یقین اور علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے تو اس کی خشیت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، احسن طریقے سے اس کی عبادت انجام دیتا ہے. اس کے دل سے تکبر، عجب، خود پسندی اور ریاکاری جاتی رہتی ہے. اور جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اپنے عاجز و انکسار مومن بندوں کے لیے ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا. اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے سب سے زیادہ عزت افزائی کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے. اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے، ان کے ذریعے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. اے سارے جہانوں کے پالنہار، تم مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اے ہمارے رب، ہم نے بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ہمیں قانتین مایوس لوگوں میں شامل نہ فرما. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے.